अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा बअदा सय्यिदिर रुसुली व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب المال رأس كل خطيئة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فواز بلند ارتفاع پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اسی حمد جس نے تجھ کو سراپا کر بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق بزرگوں کبھی ساتھیوں ماہ رمضان مبارک کی خاص برکتیں ساتھیں عظمتیں عرفاتیں برکتیں میرے اور آپ کے دامن کے ساتھ موجود ہیں اور اس کا دوسرا اشرہ مغفرت اس کے اختتام پہ میں اور آپ پہنچے ہیں اور اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز ہم اشرہ نار دوزخ سے آزادی میں ادا کریں گے جیسا کہ پچھلا جمعہ آپ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ زکوٰۃ کے فضائل و مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور بالخصوص اس لیے کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جو زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد بھی زکوٰۃ اس لیے ادا نہیں کرتے کہ جب رمضان آئے گا تو زکوٰۃ ادا کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ رمضان مبارک میں جب بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اللہ فرض کا ثواب ادا فرماتا ہے اور ایک فرض ادا کرتا ہے تو مالک 70 فرائض اتنا ثواب ادا فرماتا ہے تو کیونکہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے لوگ اس نیت کے ساتھ کہ اجر و ثواب جب زیادہ ہو تو تب ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو پہلے جب ان پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اس وقت زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور رمضان مبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی رمضان مبارک میں ان مسائل کا سیکھنا سننا سنانا یہ بہت اہمیت کا عامل ہے خطبہ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ آل عمران چوتھے سپارے کا آغاز مالک نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے نفی نہیں نفی کے ساتھ بھی تاکید ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے مالک کب تک نہیں پا سکتے فرمایا جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خداوندی میں خرچ نہیں کر دیتے تب تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو نیکی کے کمال درجے کو تب پالو گے کہ جب وہ جو محبت والی چیز ہے جس سے دل لگایا ہوا ہے جسے پسند کرتے ہو اسے جب مالک کی بارگاہ میں نہیں خرچ کرتے ہو تو تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو انہیں رزق دیا گیا ہے دیا کس نے مالک نے دیا ہے اور مالک کے دیے سے ہی خرچ کرنا ہے تو بس وہ خرچ کرتے رہتے ہیں مالک کے دیے ہوئے سے تو وہ مومن کی ایک نشانیوں میں سے نشانی بیان فرمائی کئی آقا علیہ السلام نے زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف مواقع پہ ترغیب و ترہیب کے حوالے سے اپنے فرامین بیان فرمائے کئی آقا علیہ السلام نے بالخصوص مجھے اور آپ کو ایک بات تنبیہ کرتے ہوئے بتایا حب المال فرمایا مال کی محبت یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے بات
ساری چیزیں پیچھے ہیں اور یہ آگے ہے. ہر کسی امت کا فرمایا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. میری امت میں سے وہ بندہ جو مال سے محبت نہیں کرتا وہ فتنوں سے پاک ہے، اور جو مال سے محبت کرتا ہے. اور میں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح بھاگ دوڑ ہے اور صرف مال کی ہے، اور اسی مال میں سے جو رب نے دیا ہے جب رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے تو کیسے ہی لوگ جس سے کام لیا جاتا ہے. خیر یہ ایک الگ بات اور تفصیل ہے. عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کس پہ لازم ہے، کس وقت لازم ہے، پھر زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کس کو دینا ہی بہتر ہے اور کس کے علاوہ آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں. یہ ساری بات میں اور آپ اس جمعے کے خطبے میں سنائیں گے. پہلی چیز تو یہ کہ زکوٰۃ کیا ہے. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہی بیان کیا گیا کہ اس کا معنی ہے پاک کرنا، صاف کرنا یا بڑھا دینا. وہ سارے وسوسے اس لغوی معنی سے ہی دور ہو گئے کہ جس میں بندے نے یہ ذہن بنایا تھا کہ شاید زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، شاید میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو جو مالک کی بارگاہ میں دیا ہے اس سے میرے پاس جو موجود مال ہے وہ کم ہو جائے گا. لغوی معنی میں بتا دیا کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے فضل و احسان سے مال اور وافر مقدار میں آ جائے گا. اور جو تمہارے مال میں کوئی بیل کچیل ہے، جو تم سمجھتے ہو کہ کچھ غلاظت آ جاتی ہے، کچھ بندے کو پتہ ہی نہیں چلا اور کچھ ایسے ذرائع سے بھی مال آ گیا اور جمع ہو گیا، ان میں سے مال کو باق بھی کر دیتا ہے. اب زکوٰۃ کس پہ لازم ہے؟ زکوٰۃ مسلمان پہ لازم ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو مسلمان نہیں اس پہ زکوٰۃ لازم ہے. زکوٰۃ عاقل پہ لازم ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اولاد میں وہ بچہ بھی شامل ہے کہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور والدین نے کچھ روپیہ پیسہ یا کچھ زیورات وغیرہ اس کے حصے کے لیے رکھے ہیں. اب کیونکہ وہ ذہنی توازن سلامت نہیں رکھتا اور شریعت نے اسے مکلف ہی نہیں بنایا، وہ شریعت کا مکلف نہ ہونے کی وجہ سے اب اس سے زکوٰۃ ساقط ہو گئی. اگلی چیز بڑی خاص ہے جو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے بالغ ہونا. وہ بچہ جو بالغ ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہے اور جو بالغ نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اس ضمن میں یہ مسئلہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. بعض والدین بچپنے میں یہ کر دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ یہ پیسے میں نے اپنے بیٹے کے لیے رکھ دیے. مثال دے رہا ہوں، آپ نے 20 لاکھ روپیہ مختص کر کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا یا کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیا یا کسی امانت دار کے پاس ایک امانتاً پیسے رکھوا دیے کہ یہ میرے اس بچے کے لیے ہے اور بچہ بالغ نہیں ہے. اپنی بچی کے لیے رکھوا دی اور بچی بالغ نہیں ہے، اس کے نام لگ گئے، اس کے ہو گئے، نہ آپ کے رہے نہ اس کے ہوئے کہ جس پہ زکوٰۃ لازم ہے کہ بچی اور بچہ ابھی نابالغ ہیں، اب اس مال کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. یہ مسئلہ بیان کرنا بھی ضروری نہیں تھا. جو مسئلہ اہمیت کا حامل اور سمجھنے لائق ہے اس مسئلے پہ ہم اب پہنچے ہیں. ایک ایسا بچہ کہ جو اب بالغ ہو چکا ہے، آپ نے اس کے لیے کچھ رقم مختص کر کے سائڈ پہ رکھ لی ہے، اب اس پر زکوٰۃ لازم ہے کیونکہ بچہ بالغ ہو چکا ہے. اور یا تو بچہ بالغ ہونے کے بعد آپ اسے مالک بنائیں، اسے دے دیں. اب وہ سمجھدار ہے اور اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے. اب اس بچے پہ لازم ہوگی آپ کے ذریعے ساقط ہو جائے، آپ کے سر سے یہ بوجھ اتر جائے گا. لیکن اگر آپ کرتے یہ ہیں زیادہ سمجھدار بنتے ہوئے کہ بچے کو نہیں دیتے نہ جانے کس جگہ پہ خرچ کر دے گا، اب بچہ بالغ ہے، سمجھدار ہے، آپ اسے نہیں دے رہے، مال آپ کے پاس ہے، تو لہٰذا آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ لازم ہے. اب اس سے اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے، اکثر والدین یہ کرتے ہیں کہ بچیوں کے لیے جہیز تیار کیا جاتا ہے. ان کے جہیز کی صورت میں ان کے لیے کافی سارا مال جمع کر لیا جاتا ہے کہ ان پیسوں سے بچی کو جہیز لے کے دینا. بہت سا پیسہ رکھ لیا جاتا ہے کہ بچی کو ان پیسوں سے زیور لے کے دینا یا زیور لے کے رکھ دیا جاتا ہے. اب اگر وہ پیسے جو آپ نے سائڈ پہ کر کے رکھے جہیز کے لیے یا وہ زیور جو آپ نے سائڈ پہ کر کے رکھا وہ ملا کے اگر مال نصاب بنتا ہے تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. اگر آپ نے بچی کو
مالک نہیں بنایا اور اس کے ملک میں سب کچھ نہیں دیا، اگر آپ نے بچی کے ملک میں دے دیا ہے تو اب بچی کے اوپر زکات لازم ہے کیونکہ بچی بالغ ہو چکی ہے، اب وہ اپنی مرضی سے چاہے جہاں چاہے اس مال کو خرچ کر سکتی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ مسئلہ سمجھنا ہے، بچہ بچی نابالغ ہے، آپ نے ان کے لیے کوئی زیور کوئی نقدی سائڈ پہ کر کے رکھی ہے، زکات لازم نہیں ہے کیونکہ نابالغ پہ زکات لازم نہیں ہوتی، اور آپ خود کو مالک اس لیے نہیں بنا رہے کیونکہ انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن جب بچہ بالغ ہو گیا ہے اب وہ سمجھدار ہے، اپنی مرضی سے چاہے جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے، اب آپ پہ لازم ہے کہ بچے کو مالک بنا دے کہ یہ تیرے لیے ہے، اگر آپ نے مالک بنا دیا تو وہ ادا کرے گا، اگر آپ نے مالک نہیں بنایا اپنے پاس رکھا ہے تو آپ کے اوپر اس کی زکات لازم ہے۔ تین چیزیں بیان کر چکا ہوں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، چوتھی چیز بڑی خاص ہے، وہ اسی کے گرد سارا عنوان گھومتا ہے اور اسی کے گرد دیکھ کے بندہ اپنی زکات کو نکالتا ہے اور رب کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے مال نصاب کا بالغ ہونا۔ اب مال نصاب کیا ہے؟ مال نصاب یہ ہے 7.5 تولے سونا، 52 تولہ چاندی، یا اتنی مالیت کی نقدی، یا اتنی مالیت کا سامان تجارت، یا بندے کے پاس جانور ہونا جو کہ نصاب کو پہنچتے ہیں۔ 5 چیزیں بیان کر چکا ہوں اور انہی پہ زکات لازم ہوتی ہے۔ سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت اور جانور، 5ویں چیز کو نکال دیجئے کیونکہ ابھی ہمارے معاشرے میں بہت کم ایسا ہوگا کہ کسی کے جانوروں پہ زکات لازم ہو، کیونکہ ایک تو مخصوص مقدار ہے، مثال کے طور پہ 40 بکریاں ہوں تو ان پہ زکات لازم ہے۔ اب اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنی بکریاں ہی کوئی نہیں رکھتا، اور دوسری عام ترین چیز جو اس میں ایک خاص شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ سال کا اکثر حصہ جنگل میں یا ایسی کسی چراگاہ میں جو کسی کے حصے کی نہیں ہے یا کوئی اس کا مالک نہیں ہے، وہاں پہ سبزہ ہوتا ہے، وہاں پہ چرتے رہتے ہیں، وہاں پہ ہی چر کے آتے ہیں اور آپ کو ان سے نفع حاصل ہوتا رہتا ہے تو اس پہ زکات لازم ہوتی ہے۔ اب کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے یا تو جانور اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اگر کسی نے زیادہ مال مویشی رکھے بھی ہوئے ہیں تو ہوتا اس طریقے سے ہے یا تو وہ چارہ خرید کے لاتے ہیں یا انہوں نے اپنی زمین میں کوئی ان کے لیے چارہ وغیرہ کاٹ دیا ہوتا ہے، جہاں سے کاٹ کے لاتے ہیں پھر انہیں ڈالتے ہیں، یا خریدا جاتا ہے یا خود اگایا جاتا ہے۔ نہ تو خرید کے چارہ ڈالنے والے جانوروں پہ زکات لازم ہے، نہ یہ کہ خود اگائے بندہ پھر کاٹ کے لائے پھر ڈالے اس پہ زکات لازم ہے۔ زکات اس جانور پہ لازم ہے کہ جو ایک مخصوص مقدار کو بھی پہنچے اور پھر سال کا اکثر حصہ پہاڑوں میں یا جنگلوں میں چر کے اپنے پیٹ کو بھرتا ہو اور آپ کو نفع پہنچاتا ہو اس مال پہ۔ یہ ایک چیز سائڈ پہ ہو گئی کیونکہ اس کے ذمن میں آنے والے بہت سے مسائل ہیں جس کو ڈسکس کریں گے تو بات بڑی آگے چلی جائے گی اور وقت نہیں رہے گا، اور بالخصوص یہ کہ ہمارے اس علاقے میں اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بڑی خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سونا 7.5 تولے ہے، اس سے ساتھ ہے چاندی اور چاندی ہے 52 تولے، اور اگلی چیز جو ہے وہ ہے نقدی، اور نقدی کی مالیت کی ہو۔ اب مالیت کس کی لگائی جائے گی، سونے کی یا چاندی کی؟ ائمہ فقہا نے اس بات پہ فتویٰ دیا اور وہ اس بات پہ متفق ہے کیونکہ زکات جو لازم کی گئی تھی اس کا ایک اصل جز یہ تھا، اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان تک اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق وہاں پہنچتا رہے۔ ایک بندہ جسے مالک نے مالدار بنایا ہے اور ایک وہ بندہ جو نادار ہے جس کے پاس زیادہ وافر مقدار میں مال و دولت نہیں ہے اس تک بھی حصہ پہنچانا ہے، اس لیے زکات کو لازم کیا گیا۔ اب جب آپ 7.5 تولے سونے پہ جائیں گے تو اس زمانے میں اس کی مالیت بہت زیادہ بڑھتی ہے، تو اب ایسا ہوگا کہ بہت کم لوگ ایسے رہ جائیں گے کہ جن کے اوپر زکات لازم ہوگی۔ اب جب بہت تھوڑے لوگ رہ جائیں گے تو پھر غرباء مساکین کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی اور ان تک حصہ نہیں پہنچے گا، اس لیے فتویٰ یہ دیا گیا کہ چاندی کے نصاب پہ
ہم زکات کا حکم لگائیں گے کہ چاندی کی مالیت اگر تمہارے پاس موجود ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، آج کے ریٹ کے مطابق میں نے حساب لگایا ہے وہ مالیت بنتی ہے 1,35,503 روپے۔ 1,35,503 روپے جس بندے کے پاس موجود ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ حاجات اصلیہ سے ظاہر ہو کو انشاءاللہ اس ضمن میں بیان کریں گے حاجات اصلیہ کیا ہے۔ اور دوسری عام ترین شرط ہے کہ اس پہ سال پورا گزر چکا ہو۔ اگر سال پورا نہیں گزرا ہے تو پھر بھی زکات لازم نہیں ہے، سال پورا بھی گزرا ہے اور مالیت بھی اتنی ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ حاجات اصلیہ سے زائد بھی ہے، اب زکات لازم ہے۔ کتنی زکات لازم ہے؟ 40واں حصہ۔ آپ جتنی بھی آپ کے پاس مالیت ہے اس کو آپ 40 پہ تقسیم کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 100 میں سے آپ 40واں نکالتے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا کہ 40 پہ 1 روپیہ، دوسرے 40 پہ یعنی 80 پہ 2 روپے، اور پھر آگے کیونکہ 20 رہ گئے تو آدھا بنا 2.5% آپ کے زکات ہے۔ 100 روپے پہ فقط 2.5 روپے آپ نے واپس اپنے مالک کو دینے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو شرائط ہے وہ جب بندہ سوچ میں پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے مالک نے یہاں بھی میرا خیال رکھا ہے، یہاں بھی میرا ہی خیال رکھا ہے، یہاں بھی میرا ہی خیال رکھا ہے۔ اب جو شرط میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا وہ بڑی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں۔ مثال کے طور پہ عورت ہے، وہ شادی بیاہ ہو گیا، والدین نے اسے تحفے کے طور پہ تھوڑا سا زیور دیا اور وہ 7.5 تولے سونا نہیں بنتا، مثال ہے 5 تولے سونا ہو گیا۔ اب اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے اپنی ذاتی خرچ کے لیے، خاوند کے پاس ہے، وہی اخراجات اٹھاتا ہے، وہی خرچ کرتا ہے، سارے روپے پیسے اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ زیور میں اس کے پاس ذرا برابر چاندی بھی نہیں ہے، اب اس کے اوپر زکات لازم نہیں۔ حالانکہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ 5 تولے سونا ہو تو سکتا ہے 10 لاکھ کو بھی کراس کر جائے، اتنی زائد مالیت ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے میں اور آپ کسی کے سر تسلیم خم ہے کہ اس کے اوپر زکات لازم نہیں۔ کسی کے پاس چاندی ہے اور صرف چاندی ہے، چاندی کے سوا اور کچھ نہیں، نہ سونا ہے نہ نقدی ہے، اور وہ 50 تولہ بھی چاندی ہو تو بھی اس کے اوپر زکات لازم نہیں۔ لیکن کوئی ایسی عورت ہے، کوئی ایسا مرد ہے جس کے قبضے میں سونا بھی موجود ہے، مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا ہے، 5 تولے چاندی موجود ہے اور 20,000 روپیہ موجود ہے۔ اب حساب لگایا جائے گا 1 تولہ سونے کی قیمت کتنی بنتی ہے، وہ جو اس کے پاس چاندی موجود ہے اس چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے، وہ جو اس کے پاس نقدی موجود ہے، وہ ساری چیزیں ملا کے دیکھی جائے گی کیا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ کے اوپر زکات لازم ہے۔ پھر میں اور آپ اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب سونے کی قیمت 2 لاکھ کو کراس کر گئی اور بندے کے پاس 10,000 بھی ہو تو پتا ہو کہ وہ 1,35,503 روپے تو بن گئے، تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اوپر زکات لازم ہو چکی ہے، اب زکات ادا کرے گا۔ اب زکات کب ادا کرے، اس کے ضمن میں بڑی تفصیل ہے، میں اور آپ جب اس میں دیکھتے ہیں تو گہرائی پتہ چلتی ہے۔ اور پھر جو آئمہ فقہاء نے ایک چیز کی قید لگائی ہے کہ یار خیال کرو تو اس کا بھی دے دیا کرو، خیال کرو تو اس کا بھی دے دیا کرو، خیال کرو تو اس کا بھی، ایک چیز کو بیان کیا گیا کہ ان چیزوں پہ تم دیتے رہو، تمہارے لیے بہتری ہے، مالک کا دیا ہوا مال ہے، مالک کی بارگاہ میں دے رہے ہو، مالک کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے، وہ الگ تفصیل ہے۔ لیکن اسی پہ رکتے ہوئے کہ جو شرعی حکم ہے، جو آپ پہ لازم ہے، آپ نہیں ادا کریں گے تو بروز حشر آپ کا ایمان پکڑا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور ایک چیز کے بارے میں اکثر وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو لرزا دینے والی ہے کہ جب پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، پھر مال کو کہاں پہ خرچ کیا ہے، میں اور آپ کیا جواب دیں گے کتنا مال ہے؟ اور زکات کے حوالے سے ترغیب و ترہیب کے لیے جو احادیث مبارکہ ہیں، جو آیات مبارکہ ہیں، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ مال ہی کیسے اجدہا بن کے میرے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور ہمیں کھانے کو آئے گا۔ چہ جائے کہ وہ لمحہ آئے کہ وہی مال مجھے اور آپ کو کھانے کے لیے آئے بروز قیامت، اس سے پہلے ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں اور آپ اس میں سے جو مالک نے کہا ہے کہ یہ ادا کر دو وہ ادا کر دیا جائے۔ بس یہی کچھ کرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ اس میں جو بات عام ترین ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ ساری چیزیں
मिला कर अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत बनती है तो फिर ज़कात लाजिम है। एक मसला अहम तरीन यहाँ पे जो जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है, ऐसा नहीं होता कि खामन पे ज़कात लाजिम थी और खामन ने अदा कर दी तो हमारे यहाँ जैसे एक ट्रेंड चला हुआ है कि वो जो घर का सरपरस्त है वही अदा करेगा। नहीं साहिब, ऐसा नहीं होता। कुर्बानी के मसाइल बयान करते हुए भी मैंने आपसे अर्ज किया था, ऐसा नहीं है कि एक शख्स मालिक निसाब है तो उसने कहा कि मैं तो, उन्हें पता ही नहीं कि कुर्बानी किसने देनी है। मिसाल के तौर पे जिस औरत के पास इतना जेवर मौजूद है और साथ नकदी मौजूद है, उस पे अपनी कुर्बानी लाजिम होती है और किया ये जाता है कि वालिद साहब हर दफा कुर्बानी करते हैं और साथों के साथ तो इससे वालिद साहब की तरफ से होते हैं। हालांकि वो जो उनकी बहू है उस पे भी लाजिम है, वो जो उनका बेटा है उसके ऊपर भी लाजिम है, जो बेटी है उसके ऊपर भी लाजिम है, जो दोजा है उसके ऊपर भी लाजिम है। साथ से आपने दिए, एक फर्द की तरफ से दिए और एक उसका जो वाजिबी सदका था वो अदा हुआ और बाकी सारे नफली हो गए और बाकी जिन पे लाजिम था उनकी तरफ से अदा न किया गया, या एक ही किया गया और बाकी जिनकी तरफ से लाजिम था उनकी तरफ से अदा न किया। साहिब ऐसा नहीं हो सकता, मुझे और आपको देखना पड़ेगा। अगर बीवी पे लाजिम है तो बीवी की तरफ से ज़कात अदा की जाएगी और होना तो ये चाहिए कि बीवी ही अदा करे, क्योंकि ज़कात की अदायगी में जो हिकमतें पोशीदा थी उनमें एक हिकमत ये है कि माल की मोहब्बत कम हो जाए। अब वो जो उसका जेवर था उसे तो तोड़ा नहीं गया, उसे तो संभाल के रखा गया। यहाँ ज़िम्मन मैं एक मसला अपनी तरफ से आपको अर्ज किए देता हूँ। मसला यहाँ पे दरपेश होता है कि जो सोने की कीमत आप कीमत खरीद पे होती है वो कीमत फरोख्त पे नहीं होती। जब आप उसको फरोख्त करने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है 50-60 हजार रुपया कम हो गए। अब जब इतना नुकसान नजर आता है तो फिर इजाजत दे दी जाती है कि चलो मालियत दे दो। हालांकि हकीकी हुक्म ये है कि वो जो जेवर बनाया था जिससे मोहब्बत करते हो, मालिक का जो इरशाद है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो उसको जब तक मालिक की बारगाह में पेश नहीं करते हो तब तक तो कमाल नेकी को पहुंच ही नहीं सकते हो। नेकी को तब पहुंचते हो जब मोहब्बत वाली चीज राय खुदा में दे देते हो। घटिया कमतरीन चीज को मालिक की बारगाह में देके कमाल को कैसे पहुंच सकते हो? हालांकि आम बंदे को ऐसी चीज देते हो तो वो भी लेना पसंद नहीं करता है। हालांकि मैंने और आपने जो वतीरा बनाया हुआ है इसको भी देखा जाए कि किस तरह बात चली जाती है। खैर, जो बात अर्ज कर रहा था, मुझे और आपको इस मसले को समझना भी जरूरी है कि ये मसला कहाँ पे खड़ा है और मुझे और आपने क्या देखना है। जिसके ऊपर ज़कात लाजिम है उसने ज़कात अदा करनी होगी। होता बसा औकात ऐसा है कि खामिद जो है वो अलग मालिक निसाब होता है, ज़ौजा जो है वो अलग मालिक निसाब होती है, बाप है वो अलग से मालिक निसाब है, वो माँ जो है वो अलग से मालिक निसाब है। हो सकता है आगे बच्चे हो तो वो अलग से मालिक निसाब है। अब एक बंदा अपनी तरफ से ज़कात अदा करके ये नहीं कह सकेगा कि सबकी तरफ से हो गई। हाँ, अगर कोई सरपरस्त है, सरपरस्ती करना चाहता है तो फिर ऐसे करे कि हिसाब लगाए मालिक के पास कितना, वालिदा के पास कितना, बच्चों के पास कितना है, ज़ौजा के पास कितना है, फिर वो जितना भी ज़कात का माल बनता है वो सारे का सारा सदका करे और मुस्तहिक तक पहुंचाए तो फिर कमाल दर्जे को पहुंचेगा कि इसने सही नेकी को पाया है। फिर मैं और आप इस चीज को देखते हैं कि हमें एक बड़ी खास रुखसत दी गई मुझे और आपको। वो क्या है कि माल हाजात असलिया से ज़ायद होना चाहिए। हाजात असलिया से ज़ायद कौन सा माल होता है? मैं और आप देखते हैं कि कपड़े जो हैं वो हाजात असलिया में है, जूते हाजात असलिया में है, रिहाइश का मकान है वो हाजात असलिया में है, आपकी ज़रूरत की गाड़ी है जिस पे आप चल के जाते हैं, इसी तरह किसी ने बाइक रखी हुई है, कोई और ऐसी चीज़ है, कोई काम काज करने वाले लोग हैं, मिसाल है कोई प्लम्बर है उसका अपना सामान है, कोई इलेक्ट्रीशियन है उसका अपना सामान है, कोई और बंदा किसी ने कोई अपने औजार रखे हुए हैं काम काज के लिए, वो सारे के सारे हाजात असलिया में आते हैं, उसको शामिल नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसा भी है आपके पास माल जमा हो गया और आपने उस माल से भी देखा कि मेरा महीने का इतना खर्च है, ये मैं इस महीने का जब सामान लेके आऊंगा, घर का राशन लेके आऊंगा तो ये सारे का सारा उसमें से माइनस होगा तो मेरे पास कुल माल जो है वो मालिक निसाब बनता ही नहीं है, तो भी आपके ज़कात लाजिम नहीं है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, यहाँ यहाँ हमारे लिए रुख्सत रखी गई है, मालिक ने हमारा ख्याल रखा है। तेरे खाने पीने पे ज़कात नहीं है, वो जो तेरे पहनने के लिए है उस पे ज़कात नहीं है, वो जो तेरे रहने के लिए है उस पे ज़कात नहीं है, वो
وہ جو تیرے استعمال کی ضرورت چیزیں ہیں اس پہ زکات نہیں ہے. پھر مالک کا حکم آ گیا کہ یار تیری ضرورت سے زائد ایک ایک چیز نکالی، یہ بھی ضرورت کی سے بھی نکال، یہ بھی ضرورت کی سے بھی نکال، یہ بھی ضرورت کی، سب کچھ ضرورت کا ایک سائڈ پہ کر کے پھر بھی تجھے اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے کہ باقی سارے لوگوں سے جنہیں زکات دی جا سکتی ہے ان میں سے تو امیر کبیر شمار ہوتا ہے. تو اب تجھے ہیرو حجت سے کام نہیں لینا چاہیے، رب کی بارگاہ میں جو مال بنتا ہے اسے رب کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے. مجھے اور آپ کو یہ مسئلہ سمجھتے ہوئے دقت نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی جگہ پہ مالک نے ہمارا خیال رکھا ہے، تو ایک جگہ جہاں اس نے فرمایا کہ تم نے میرا خیال رکھنا ہے، اس جگہ مجھے اور آپ کو مالک کا خیال رکھنا ہوگا. ایک بڑی خاص چیز ہے جو اگلے ضمن میں آتی ہے، وہ ہے مال تجارت. مال تجارت کے ضمن میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جن کو ہم نے تجارت کی نیت سے خرید لیا ہوتا ہے. ایک تو وہ چیز جو آپ نے دکان ڈالی اور دکان میں سامان ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ دکان کے اوپر زکات نہیں ہے. وہ جو دکان آپ نے کرائے کے لیے رکھی ہے اس کے اوپر زکات لازم نہیں. وہ جو مکان آپ نے کرائے کے لیے رکھا، مثال کے طور پہ آپ نے مکان بنایا اور کرائے پہ لگا دیا، اس کے اوپر زکات لازم نہیں ہے. کوئی آپ نے بہت بڑی فیکٹری بنا لی، بہت بڑی فیکٹری ہے اور وہ اربوں خربوں میں چلی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی زکات لازم نہیں ہے. زکات کہاں لازم ہوگی؟ وہ جو آپ دکان کا کرایہ وصول کریں گے، اگر وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے تو زکات ہوگی. وہ جو آپ کرایہ وصول کرتے ہیں وہ آپ اپنے کل مال کے ساتھ ملائیں گے، اگر وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے تو زکات لازم ہوگی. وہ جو فیکٹری سے آپ کی آمدن ہوتی ہے اس سے آپ چیک کریں گے، اگر وہ مال نصاب کو پہنچتی ہے تو زکات لازم ہوگی. یا اگر فیکٹری آپ کی اپنی ہے اور اس میں جو آپ اشیاء تیار کرتے ہیں، جو پروڈکٹس آپ کی تیار ہوتی ہیں جس کو آگے آپ نے سیل کرنا ہے، وہ اگر مال نصاب تک پہنچتی ہیں تو ان پہ زکات لازم ہوگی. خیر جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دکان کے اندر آپ نے سامان ڈالا ہے اور سامان بیچنے کی خرید نیت سے ڈالا ہوا ہے، اس سارے کے سارے مال کا حساب کیا جائے گا. جتنا مال بنتا ہے اس سارے کے سارے مال کے اوپر زکات لازم ہوگی. دوسری عام ترین چیز یہ ہے، پلاٹ خریدا آپ نے اور پلاٹ خریدا صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو پلاٹ ہے وہ اس نیت سے خرید رہا ہو کہ ابھی خریدا ہے، 5-10 سال گزریں گے، اس کا ریٹ ذرا زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس پلاٹ کو فروخت کر دیا جائے گا. اس پلاٹ کے اوپر آپ پر زکات لازم ہوگی. اگر آپ نے 5 سال رکھا تو 5 سال کا حساب لگائیے، 10 سال کا رکھا 10 سال کا حساب لگائیے. مطلب یہ نہیں کہ 10 سال کا ایک دم آپ نے دے دینا ہے. آپ سال گزرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ سال گزرا ہے اور پلاٹ کی مالیت اتنی ہے اور یہ پیسے اگر میرے پاس ہوتے تو پھر وہ مال نصاب کو بنتے ہیں، لہذا آپ کے اوپر زکات لازم ہے. اسی طرح آپ نے کوئی مکان لیا اس نیت کے ساتھ کہ یہ مکان آگے فروخت کیا جائے گا، رہائش کے لیے نہیں، بچوں کو تحفہ دینے کے لیے نہیں یا کسی اور استعمال کے لیے نہیں. آپ کی نیت خالصتاً یہ تھی کہ یہ جو مکان لیا جا رہا ہے یہ بیچنے کے لیے لیا جا رہا ہے، یا یہ جو مارکیٹ خریدی جا رہی ہے، یہ جو فیکٹری خریدی جا رہی ہے، یہ جو دکان خریدی جا رہی ہے، یہ صرف اور صرف اس نیت کے لیے ہے کہ آگے اس کو فروخت کیا جائے گا. وہ جب تک آپ کے پاس رہے گی وہ مال تجارت ہے. اسی طرح گاڑی آپ کے پاس جو اپنی ہے ضرورت کی وہ آپ رکھیے استعمال کیجیے. آپ کے پاس دوسری گاڑی اسے رکھیے استعمال کیجیے. ضرورت کی تیسری گاڑی آپ نے بچے کو لے کے دی وہ بھی استعمال کیجیے. آپ کے والد صاحب کی الگ ضرورت ہے انہیں لے کے دیجیے وہ بھی استعمال کیجیے. لیکن وہ ساری گاڑیاں جو آپ نے تجارت کی نیت سے لی ہیں کہ یہ گاڑیاں لی ہیں، ان کو آگے مہنگے داموں میں فروخت کرنا ہے یا کچھ عرصہ پاس رکھ کے جب ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو پھر ان کو فروخت کرنا ہے، ان ساری کی ساری گاڑیوں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زکات لازم ہے. باقی جتنی گاڑیاں آپ کے پاس اپنی موجود ہیں اور وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ بیچنے کے لیے نہیں، مثال کے طور پہ رینٹ کے لیے رکھی ہوئی گاڑیاں جن لوگوں نے، وہ جو رینٹ پہ رکھی ہے انہوں نے سیل کے لیے نہیں رکھی، انہوں نے صرف اس لیے رکھی. اسی طرح کی مثال ہے جیسے کہ بندے نے دکان رکھی ہے اور دکان کرائے کے اوپر دے دی، اسی طرح گاڑی رکھی ہے اور گاڑی رینٹ کے اوپر بندہ دے دیتا ہے. اب زکات لازم ہوگی لیکن گاڑی کے اوپر نہیں ہوگی. وہ جو اس سے رینٹ وصول ہوتا ہے آپ اس سے حاصل کرتے رہتے ہیں منافع، وہ اگر مال نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر آپ کے اوپر زکات لازم ہوگی. بصورت دیگر آپ کے اوپر زکات لازم نہیں ہوگی. کچھ مسائل جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مال نصاب کا مالک ہونا، اہم ترین چیز ہے پورے سال کا گزر جانا.
پورا سال کیا ہے، یہ بات سمجھنی بھی ضروری ہے کہ سال انگریزی نہیں، سال اسلامی ہونا چاہیے، اور اسلامی مہینے کی جس تاریخ کو، اور متقی و پرہیزگار لوگ کہتے ہیں کہ وقت بھی بندہ نوٹ کرے کہ کس وقت بندہ مالک حساب کا مالک ہو گیا تھا، جب سال پورا گزرے بندہ دوبارہ دیکھے آیا میں ابھی بھی مالک حساب کا مالک ہوں کہ نہیں۔ سال کے درمیان میں کم ہو جانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ کوئی پیسہ ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، ادھر آیا ادھر چلا گیا، سال ختم ہوا دوبارہ وہی تاریخ ہو۔ آج 18 رمضان مبارک ہے، آپ نے حساب کتاب لگایا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آج کے دن میں مالک حساب کا مالک ہوں، آج کے دن سے آپ حساب کتاب لگانا شروع کر دیا، سال پورا گزرا، دوبارہ 18 رمضان مبارک آیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ پھر جب 18 رمضان مبارک آیا تو میں اب بھی مالک حساب کا مالک ہوں، تو صاحب اب آپ کے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ سال پورا گزرنا، وہ سارا مال آپ کے پاس ہے یا اس میں سے کچھ خرچ ہوا اور دوسرا آ گیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دیکھا کہ میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور 10 لاکھ وہ تو خرچ کر دیا، یہ تو نیا آیا ہے، آپ نے انویسٹمنٹ کر دیا کسی جگہ پہ، وہ سارا تو میں نے خرچ کر دیا تھا، یہ جو آیا ہے نیا نہیں، وہی مال ہے اور منافع بھی اس میں آیا ہے اور کتنے اور آپ نے کمائے ہیں، یہ وہی مال ہے، اب سال پورا گزرا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ یہ ساری چیزیں اور یہ سارے مسئلے سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بڑا آسان ہے، اور میں اور آپ آسانی کے ساتھ حساب و کتاب لگا سکتے ہیں، ہر چیز میں ہم بڑے تیز ہیں اور ہر چیز کو سمجھ لیتے ہیں اور ہر چیز کو بام لیتے ہیں، اور ہم سے زیادہ سمجھدار معاشرے کا بندہ ہی کوئی نہیں۔ آپ بیٹھیے کسی مجمع میں، آپ بیٹھیے کسی جگہ پہ جہاں کی کوئی بحث مباحثہ ہونا ہے، جہاں کسی کیس کا فیصلہ ہونا ہے، جہاں کسی مسئلے کو حل کرنا ہے، میری اور آپ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ ہمارا سنا جائے، صورت مسئلہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کو دیکھا جائے اور میری رائے کو تسلیم کر کے میری رائے پہ فیصلہ دیا جائے۔ صاحب اپنے لیے سارے معاملات کو سمجھنا اتنا آسان ہے تو جو چیزیں کچھ مالک کے لیے ہیں ان کو سمجھنے میں اتنی دشواری کیسے پیش آ سکتی ہے؟ کیا یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا یہ سمجھنا مشکل ہے کہ آپ کی ہے کہ نہیں ہے، بالغ ہے کہ نہیں ہے، یا ہمارے پاس مالک حساب ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی، بس یہی تو چیزیں ہیں جو سمجھنی ضروری ہے کہ یار آپ کے پاس نقدی کتنی ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، سامان تجارت کتنا ہے، بس یہی چیزیں ہیں جو میں نے اور آپ کے سامنے رکھ کے ان کو شمار کر لینا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم مالک نصاب کے مالک بن گئے، اور پھر یہ بھی پتا کہ ہولان ہول مکمل ہو چکا، سال گزر چکا ہے، تو صاحب آپ زکوٰۃ ادا کیجیے اور سکون سے بیٹھیے، اطمینان سے بیٹھیے، اور مالک نے جو آپ پہ لازم کیا تھا وہ مالک کو اللہ میں دیجیے۔ اچھا کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں دیں گے تو کیا ہوگا؟ مالک نے فرمایا تو میری بارگاہ میں دے، میں تجھے اور زیادہ کر کے واپس کر دوں گا۔ یہ دیا کس کا تھا جو ہم نے ادا کیا؟ بندہ اگرچہ کہتا رہے کہ یار میری محنت، میری کوشش، میری جدوجہد، یار وہ باقی لوگ بھی تو اسی کے بندے ہیں جو سڑک کنارے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے ہی تو ان لوگوں کو دیکھا ہے، وہ جو ہم چل کے گئے اور کام کاج کیا تو وہ بھی تو اسی کے بندے ہیں کہ جن کے پاس چلنے کے لیے پاؤں موجود نہیں ہے، جن کی ٹانگیں موجود نہیں ہے، یہ جو صحت دی ہے اسی کی تو ہے۔ میں اور آپ آج چلے جائیں آئی سی یو میں اور مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ کیسے لوگ تڑپ رہے ہیں، اور کوئی واپس آئے ہاسپٹل سے تو قسم با خدا ساری زندگی توبہ کرتے ہوئے گزار دے تو اسے یاد رہے کہ ہاسپٹل میں حالات کیا ہے، اور کسی کا چکر لگے ایمرجنسی وارڈ میں اسے تو نظر آتا ہے شاید یہ قربان گاہ ہے کہ جیسے قربانی کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف خون ہی خون ہوا پڑا ہے، ہر طرف خون بکھرا ہوتا ہے، تو میں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو حادثات سے بچایا کس نے بچایا ہے، یہ جو صحت دی ہے یہ کس نے دی ہے، یہ جو خوبصورت آنکھیں جس سے ہم اتنا دور تک دیکھ سکتے ہیں یہ کس کی دی ہوئی آنکھیں، یہ جو قوت سماعت ہے کس کی ہے، قوت گویائی کس کی ہے، اور سب سے بڑی بات قوت دانائی کس کی عطا کی ہوئی ہے، یہ جو سمجھ فہم و فراست ہے یہ کس نے ہمیں عطا کی ہے۔ اتنے بھی تو لوگ ہیں دیوانہ بات پھرتے رہتے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ جو مجنون ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہے، وہ جو پاگل ہے وہ جو دیوانہ ہے اس پہ تو اس کو لازم ہی نہیں کی ہے، اور وہ جو کتنے بچپنے میں چلے گئے انہیں جوانی میسر ہی نہ ہوئی، وہ یہ دیکھ ہی نہ سکے زندگی کی بہاریں اور چلے گئے، یہ جو جوانی تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی تو مالک کا ہی صدقہ ہے۔ تو پھر میں اور آپ جب ایک ایک چیز کو دیکھیں، اور سب سے بڑی بات عرض کرنا چاہوں گا، بندہ سوچ میں پڑ جائے کہ اتنی بڑی دنیا ہے اور اتنی بڑی دنیا میں نہ جانے کتنے ہندو ہیں، نہ جانے کتنے یہود و نصارہ ہیں،
نہ جانے کتنے خدمت ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں حقیقی مالک کون ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذات اقدس کی عظمتیں کیا ہیں۔ تو وہ جو ہمیں سمجھ بوجھ عطا کی ہے، یا اس نے ہمیں کسی مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، کسی اسلامی مملکت میں پیدا فرمایا ہے، یہ بھی تو اسی کا احسان ہے۔ بندہ جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی کہتا رہے، یہ میری وجہ سے ہوا، ایسے میں کر دیتا ہوں، صاحب لمحہ بھر نہیں لگتا اور ساری زندگی کی جمع پوری ضائع ہو جاتی ہے۔ کبھی پکار کے دیکھیے اس کی طرف، للکار کے دیکھیے، اور پھر وہ آپ کو بتائے کہ کس طرح ایک لمحے میں ساری زندگی کی جمع پوری کو وہ ضائع کر کے رکھ دیتا ہے اور بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ پلک جھپکنے میں کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں کہ دوبارہ سڑک پہ آئے ہوتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے جب تو ہم جانتے ہیں کہ یار یہ کل کہاں پہنچا تھا اور آج کہاں پہنچا ہے۔ پھر سوچ میں پڑ جائے بندہ کہ یہ کس وجہ سے پہنچا ہے، تو کیا میں نہیں پہنچ سکتا، کیا کوئی اور نہیں؟ یہ تو عقل پہ پردہ ہے کہ بندہ حرام جمع کیے، ادھر سے بھی ایک کا ہاتھ مارا، دوسرے کو لوٹا، اور پھر ایک بڑا مال کھڑا کیا اور اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ یہ کیا مالک کا فضل تھا کہ تو لوٹ مار کرتا؟ یہ کوئی مالک کا فضل تھا کہ چوری چکاری کرتا یا ایک دوسرے کو لوٹ مار کر کے یہ تو ہاتھ کھڑا کرنا؟ نہ، مالک کا فضل یہ ہے کہ تجھے تہجد کے سجدے نصیب ہو جائیں۔ مالک کا فضل ہے کہ تو دیکھنا لگ جائے کہ یہ جو مال آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، اور جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ کہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھا جائے، پرکھا جائے۔ پھر اور ایک سوال بڑا خاص پوچھا گیا، میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ کوئی بندہ قرضدار ہے، قرض دیا ہوا ہے اس نے، اور بالخصوص جو مسئلہ زیر غور تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ خاوند کے اوپر قرض ہے اور بیوی مال کے نصاب ہے، تو آیا بیوی پہ زکوٰۃ لازم ہوگی نہیں ہوگی؟ بیوی پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، کیونکہ بیوی نے وہ اپنا مال اپنے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اگر اس نے وہ مال خاوند کے لیے رکھا ہوتا تو خاوند قرضدار ہی کیسے ہوتا؟ وہ خاوند کو پیش کر دیا جاتا کہ صاحب اپنا قرضہ اتارا جائے، اور اگر وہ مال اس کے پاس ہے تو لہذا بیوی مال نصاب کی مالک ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ اس لیے لازم نہیں کہ یہ قرضدار ہے، اور پھر جو قرضدار بھی ہے، یہ بات کرنا بھی ضروری سمجھوں گا، وہ بھی دیکھے کہ قرضہ کتنا ہے اور باقی کا مال اپنے پاس کتنا ہے، اپنا سرمایہ کے دوست۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یا زیادہ منافع کمانے کے لیے کسی کمپنی سے یا اپنے کسی دوست عزیز سے، کسی بینک وغیرہ سے لون لے لیا جاتا ہے اس لیے کہ اسے انویسٹ کیا جائے گا۔ حالانکہ بندہ جب اپنا سرمایہ دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے میرے پاس اپنا سرمایہ بھی خربوں میں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ 2 کروڑ میں نے قرض لیا ہوا ہے زیادہ، اس کو نکال کے بھی دیکھا جائے گا کہ آپ مال نصاب کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ مال نصاب کے مالک ہیں تو صاحب تو بھی آپ پہ زکوٰۃ لازم ہوگی اور آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پھر مجھے اور آپ کو ایک چیز اور جو زیر غور ہے، جسے بالخصوص فقہائے کرام بعض صورت اجازت دیتے ہیں، لیکن متقی و پرہیزگار لوگوں نے اس بات پہ کڑی تنقید کی ہے کہ حاجات اصلیہ سے زائد مال تو ہونا چاہیے، لیکن یہ جو سامان تعیش ہے، یہ جو آرائش کے زیب و نمائش کے سامان ہیں، ان کو شامل نہ کیا جائے۔ یہ جو مجھے اور آپ کو پتا ہے، ایک سوٹ پہنیے، ایک نہیں 100 آپ پہنتے ہیں، 100 پہنیے، لیکن شادی کا وہ جوڑا جسے ایک مرتبہ پہنا اور واپس آپ نے رکھا ہوا ہے اور کبھی آپ استعمال نہیں کر رہے، صاحب اس کو ذرا شامل کیجیے۔ وہ برتن جو آپ نے سال سے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اور نہ کبھی استعمال ہوئے اور نہ آگے کبھی استعمال ہونے ہیں، ان کو شامل کیجیے بیچ۔ وہ جو کمرہ آپ نے پکا بند کر کے رکھا ہوا ہے، ذرا غور کیجیے اور شامل کیجیے بیچ۔ میں نے کہا فقہائے کرام نے اجازت دی ہے کہ حاجات اصلیہ میں ہے، ضروریات میں ہے، یا اس کو آپ نے تجارت کی غرض سے نہیں خریدا ہوا تو چلو نکال دو بیچ میں سے، لیکن متقی اور پرہیزگار لوگ تقویٰ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کو بیچ میں شامل کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ چیزیں کیسی ہیں اور یہ کیوں ہے اور کس وجہ سے لازم قرار دی گئی ہے۔ پھر مجھے اور آپ کو سمجھنا اور دیکھنا ہوگا کہ وہ جو محبوب ترین چیز ہے اس کو رائے خدا میں نے اور آپ نے خرچ کرنا ہے اور کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، پھر یہ مجھے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ خیر، یہ باتیں عرض کرتے ہوئے وہ مسئلہ رہ گیا کہ جسے بیان کرنے کا حکم ملا تھا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی، اس لیے کہ عید آ رہی ہے اور عید پر ہی صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، لیکن ائمہ فقہا نے اس زمانے کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے حکم ارشاد فرما رکھا ہے کہ آپ رمضان میں ہی صدقہ فطر کی ادائیگی کیجیے، اس لیے کہ جو محتاج ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں،
ان تک ان کا حق پہنچ جائے اور وہ عید سے قبل عید کی تیاری کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عید کے لیے جب نکلیں اس وقت صدقہ فطر کی ادائیگی کریں اور وہ لوگ جو عید کے لیے کچھ اپنے لیے سامان خریدنا چاہتے تھے وہ بھی نہ خرید سکے۔ اور میں تو عرض کر دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا ہو جو آپ کے ادا کیے ہوئے صدقہ فطر سے ہی سامان سحری و افطاری خرید رہا ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ وہ سحری کر سکے، اتنا مال بھی نہ ہو کہ وہ افطاری کر سکے۔ تو کم از کم مجھے اور آپ کو اتنا غور و فکر ضرور کرنا چاہیے کہ دیا مالک نے ہے اور مالک کے دیے ہوئے سے ہی مالک کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو پھر جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کر دیا جائے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا کہ روزہ رکھتے ہوئے بندے سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے، کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی فوش گفتگو ہو گئی یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا جس سے روزے کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، بندہ جب صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ جو ساری کمیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور چیز جو بیان کرنا ضروری سمجھوں گا، آقا نے ارشاد فرمایا روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے ادھر روزہ مقبولیت کا درجہ پانے کے لیے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر میرے اوپر آپ کے اوپر لازم ہے پھر یاد رکھیں کہ اس میں بالغ کی شرط بھی نہیں، نابالغ بھی بیچ میں شامل ہے۔ وہ جو گھر کے سرپرست ہیں وہ دیکھیں کہ اپنا بھی ادا کریں، بیوی بچوں کا بھی ادا کریں، والدین ہیں ان کو بھی ادا کریں۔ ایک مسئلہ جو رہ گیا وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے۔ آسان سا مسئلہ وقت کو ضرور کی خاطر رکھتے ہوئے آپ کو بیان کروں تو زکوٰۃ اس شخص کو دی جا سکتی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے، جس کے اوپر اپنی زکوٰۃ فرض نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ شرط بھی ضروری ہے کہ وہ اصول و فروع میں سے کوئی نہ ہو، یعنی کہ ماں باپ نہ ہو، دادا دادی نہ ہو، نانا نانی نہ ہو، اسی طرح آپ کے بیوی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے بیٹا بیٹی نہ ہو، اسی طرح پوتا پوتی نہ ہو، نواسا نواسی نہ ہو، اسی طرح سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور پہلی شرط جو میں نے آپ کو بیان کی کہ جو مال نصاب کا مالک ہے اسے بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، باقی سارے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا، میں اور آپ جن بھکاریوں کو چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کے زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو خود مال نصاب کے مالک ہوتے ہیں، جن پہ خود زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے۔ میں اور آپ ان بھکاریوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ صاحب کوشش کیجئے، میں آپ سے گزارش کروں، ایک عالم دین کی دکان پہ میں بیٹھا ہوا اور میں نے ان کو یہ کرتے دیکھا کہ ایک فقیر آیا 10 روپے اس کو دیے، دوسرا آیا 10 روپے پھر اس کو دیے، تیسرا آیا پھر 10 روپے اس کو دیے۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھا صاحب دن کے کتنے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا دن کا نہ پوچھئے، مہینے کا پوچھئے، میں آپ کو حساب لگا کے دوں۔ میں نے کہا صاحب آپ نے وہ مسئلہ نہیں سیکھا، ہاں مجھے تو پتا ہے اور میں خود بیان کرتا ہوں، لیکن شرم آتی ہے جب یہ مانگنے آتے ہیں۔ میں نے کہا اب شرم آ رہی ہے کہ جب یہ مانگنے آتے ہیں تو کیوں نہ دوں، تو تب شرم نہیں آئے گی جب مالک پوچھے گا کہ ان کو کیوں نہیں دیا کہ جو اس کے مستحق تھے اور اس کو کیوں دیا کہ جو اس کے مستحق نہیں تھے۔ میں اور آپ یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ جو مستحق نہیں ہے اس کو کیوں دے دیتے ہیں، اور جو مستحق ہے آپ کیجئے، عمل کیجئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بھکاری آپ کے پاس ہے اور آپ سے مانگ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ 20 روپے اسے دے دیں گے، آپ 20 روپے اسے نہ دیجئے، نکال کے سائڈ پہ رکھیے۔ اگلے دن آپ گئے یا جیسے کہ دکان کا ماحول ہوتا ہے بار بار آ گئے بھکاری مانگنے کے لیے، آپ جتنے بھکاری کو دے رہے ہیں ایک غلہ سائڈ پہ رکھیے، اس میں ڈالتے رہیے، اور جب مہینہ گزر جائے اکاؤنٹ کیجئے کہ کتنے بن گئے ہیں، اتنی مالیت کسی مستحق کے دروازے تک اس کو دے کے آئیں۔ ان بھکاریوں کو پرموٹ نہ کریں کہ جو جگہ جگہ کھڑے آپ کو نظر آئیں گے۔ میں نے اور آپ نے ان کو پرموٹ کرتے کرتے اپنے آدھے سے زیادہ معاشرے کو بھکاری بنا دیا، اور میں اور آپ سرے سے دیکھتے جا رہے ہیں، حکمران والا ہوں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہوں یا نچلے طبقوں پہ بھکاری مانگنے والے ہوں، ہر کسی نے کشکول اٹھایا ہوا ہے اور ہر کوئی بھیک مانگنے کے لیے نکلا ہوا۔ صاحب ایسا نہ کیجیے، اپنی قوم کو بھکاری نہ بنائیے۔ پچھلے دنوں میں ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا جس میں میں نے دیکھا کہ فقط 35 ارب روپے تعلیم کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور 435 ارب بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے مختص کیے گئے۔ مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فقط 35 ارب اگر تعلیم کے لیے ہے تو کتنے سائنسدان پیدا ہوں گے، کتنے انجینئر پیدا ہوں گے اگر 35 ارب، اور دوسری طرف 400 میں دیجیے، لازمی دیجیے، لیکن
لیکن یار کوئی طریقہ کار بنائیے، کسی کو ہنرمند بنائیے، کسی کو کاروبار لے کے دیجیے، قوم کو بھکاری نہ بنائیے، کسی بندے کو ایسا بنا دیجیے کہ جو اپنے سے کام کر کے اپنے گھر بار کو چلا سکے اور اچھے طریقے سے گزر بسر کر سکے. اور وہ جسے آپ ہنر سکھا رہے ہیں اس سے وعدہ لیجیے کہ کم از کم 10 بندوں کو آگے ہنر سکھائے گا. وہ جسے دکان آپ ڈال کے دے رہے ہیں اس سے یہ وعدہ لیجیے کہ تو جب اس سے منافع کمائے گا تو کم از کم ایک بندے کو دکان بنا کے دے گا. اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جائیے. خیر میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جو چوک چوراہوں میں ملتے ہیں مجھے اور آپ کو بیکاری کم از کم انہیں نہ دیجیے. آسانی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ دیکھیے کون مستحق ہے اور مستحق کی دہلیز تک خود چل کے جائیے. دروازے کے اوپر دستک دیجیے، کسی یتیم کے سر کے اوپر دست شفقت رکھیے، کسی بیوہ کا حق اس کی دہلیز تک پہنچا کے آئیے. اور اگر کوئی مستحق نہیں ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں اعزہ و اقارب میں دیکھیے تو دوہرا ثواب ملتا ہے، اپنے گاؤں میں دیکھیے کسی کو تو آپ کو دوگنا ثواب ملتا ہے. دینی مدارس موجود ہیں، آپ کو پتا ہے اچھے طریقے سے دین پڑھا رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اس مدرسہ میں مستحق بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی ادا کیجیے. لیکن اس طریقے کے ساتھ کہ مالک کا حق ہے کتنے اچھے طریقے سے میں نے اور آپ نے ادا کرنا ہے. میں ایک چیز ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں جو استاد محترم نے ہمیں سکھائی تھی کہ یار زکوٰۃ کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس مسئلے سے سمجھو کہ تمہارا ایک دوست ہے اور وہ تمہیں ₹1,00,000 دیتا ہے بغیر مانگے، بغیر محنت کوشش کیے. وہ تمہیں ₹1,00,000 صرف اس لیے دیتا ہے کہ جا اس کو خرچ کر اور اپنے استعمال میں لا. ٹھیک ہے، خرچ کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ وہ ایک شرط لگاتا ہے کہ اگر سال پورا اس ₹1,00,000 کو خرچ نہ کر سکو اور تمہارے پاس سائڈ پہ پڑا رہے تو اس ₹1,00,000 میں سے صرف اور صرف ₹2,500 مجھے دے دو. اچھا 2,500 تمہیں دوں گا تو کیا بنے گا؟ کہا 2,500 مجھے دیتے ہو تو میں دگنا کر کے تمہیں واپس کر دوں گا. آپ کیا سمجھتے ہو وہ جو تمہارا دوست جس نے تمہیں ₹1,00,000 دیا تھا اسے 2,500 سال کے بعد نہیں دو گے؟ حالانکہ وہ کہہ رہا ہے خرچ ہوتا ہے تو ہو جائے پھر واپس نہیں لوں گا، اگر بچا رہتا ہے تو پھر لوں گا. کیا سمجھتے ہو دو گے؟ کہا 2,500 کیا تم اسے 10,000 دینے کو تیار ہو جاؤ گے اس لیے کہ 10,000 دوں گا تو وہ 20,000 کر کے مجھے واپس کرے گا. کہا یہی تو مالک کا حکم ہے کہ مال میں نے دیا ہے اس مال میں سے 2.5% فقط مجھے واپس کر دو. اس صورت میں کہ اگر سال پورا بچا رہتا ہے اور وہ تمہاری ضروریات سے زائد ہے اور اس میں سے 2.5% مجھے دو گے تو میں دگنا کر کے تمہیں واپس کر دوں گا. اتنی بڑی مالیت اور اتنا بڑا اعزاز اور اتنی بڑی کرم نوازی مالک کی طرف سے. کاش میں اور آپ دنیا دار دوستوں کی طرح مالک کو بھی اپنا دوست سمجھنا شروع کر دیں اور پھر پتہ چلے کہ دوست ہمارا کتنا مہربان ہے اور آپ پہ کتنی کرم نوازی کرتا ہے. آپ کے اس علاقے کا ایک مسئلہ جو اکثر میرے ذہن میں رہتا ہے اور بیان کرنے سے رہ جاتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ عشر کی ادائیگی لازم ہے. عشر ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی مقدار ہمیں جنس کی حاصل ہوئی اس میں سے 10واں حصہ ہم نے مالک کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، کسی مستحق غریب مسکین تک پہنچانا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ جو زمینیں بارانی ہوتی ہیں بندہ ٹیوب ویل لگا کے یا نہری سسٹم کے ساتھ یا کسی اور طریقے کے ساتھ زمین کو سیراب نہیں کرتا، فقط مالک کی کرم نوازی سے سیراب ہوتی ہے، اس پہ 10واں حصہ عشر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. لیکن وہ زمینیں جو نہری ہوتی ہیں اس پہ 20واں حصہ ہے یعنی کہ 5% آپ کو دینا لازم ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ زمینیں کہ جن کا انحصار صرف اور صرف بارش پہ نہیں ہوتا ہے، زمین بارانی، ہماری جو زمین ہے یہ بارانی ہے، بارش ہوتی ہے اس سے فصل ہوتی ہے اسی سے ہم فوائد حاصل کرتے ہیں. لیکن میں اور آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ جو کاروبار کرتے ہیں وہ سارا سال بارش پہ انحصار نہیں کرتے. انہوں نے اپنے ایسے ٹیوب ویل وغیرہ لگائے ہیں جن کے اخراجات ہوتے ہیں، پھر سارے معاملات ہوتے ہیں، ان کے اوپر 10واں حصہ لازم نہیں ہے، ان کے اوپر 5واں حصہ لازم ہے. وہ 5واں حصہ ادا کریں. ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو بندہ وہ 5واں حصہ بھی نہیں ادا کرتا. اس مسئلے کو سمجھ لیجیے کہ کم از کم 5واں حصہ اگر مالک نے بہت زیادہ دیا ہے تو آپ 10واں حصہ ادا کیجیے، وہی تو دے رہا ہے اور وہی آپ کو زیادہ کر کے دے گا.
لیکن اگر اتنا نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے اخراجات ہیں اور حکم اس زمین پہ ہے کہ جو صرف اور صرف برانی ہے اور انحصار بھی بارش پہ ہے اس پہ 10واں حصہ لازم ہے، بصورت دیگر آپ نے 20واں حصہ ادا کرنا ہے۔ اعتکاف ایک بہت عام ترین چیز ہے، 3 قسمیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جائیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ کا درجہ رکھتا ہے، عزت و تکریم شان و شوکت بہت بڑی ہے، جس بندے کو نصیب ہو جائے کمال ہے۔ فقہا ائمہ کرام بیان فرماتے ہیں کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ایسے کر لینا چاہیے کہ بندہ رب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جائے اور فقط رب کا ہو کے رہ جائے اور رب سے مانگے جو کچھ اس نے مانگنا ہے، تو پھر دیکھیے رب کیسے عطا کرتا ہے۔ دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا تھا، بھکاری آتا ہے، ایک دفعہ مانگا آپ نے نہیں دیا، پھر مانگا آپ نے نہیں دیا، تیسری دفعہ پھر مانگا، یا وہ جاتا ہی نہیں آپ کی دہلیز سے۔ جب 10 دفعہ مانگ رہا ہے بندہ سر سے اتارنے کے لیے ہی کچھ دے دیتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ ہے مومن 10 دن مالک کی دہلیز پہ بیٹھ کے فقط مالک سے ہی مانگتا رہتا ہے، کیا سمجھتے ہو مالک اسے عطا نہیں کرتا ہے؟ وہ بہت بڑا عطا کرتا ہے، اور پھر جو حج و عمرہ کا ثواب اور مقبول حج و عمرہ کا ثواب ہے اس کا الگ انداز ہے۔ خواتین اعتکاف کریں، گھر میں اعتکاف کریں، اور لازم یہ بات ہے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایام مخصوصہ درمیان میں نہ آئے یا کوئی ایسا عذر لاحق نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انہیں اعتکاف ختم کرنا پڑے، یا گھر میں اور خواتین ایسی موجود ہیں کہ جو باقی گھر کے کام کاج سارے کر سکیں، اور یہ اطمینان کے ساتھ یہاں اعتکاف کی جگہ پہ اعتکاف کس جگہ کریں؟ گھر میں وہ جگہ کہ جو انہوں نے مختص کر رکھی ہے بندگی کے لیے، عبادت اور عیادت کے لیے، وہاں پہ اعتکاف کیا جائے۔ اگر مختص نہیں کی ہے تو سائے مختص کیجیے اور وہاں پہ اعتکاف کیجیے۔ یہاں ضمن ایک مسئلہ عرض کروں گا کہ جو پچھلے جمعے بھی ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ لازمی جی میں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا، میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا پچھلے جمعے ضمیر صاحب مجھ سے عرض کر رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی علی نگر صاحب اور بہت سے بزرگ عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ لازمی بیان کیجیے۔ لازمی طور پہ اجازت ہے کہ وہ بندے کہ جو سنن و نوافل گھروں میں جا کے ادا کرتے ہیں وہ جائیں گھروں میں جا کے ادا کریں، بیوی بچے بھی دیکھیں گے وہ بھی ساتھ پڑھیں گے، اچھی بات ہے، گھر کو وہ عبادت گاہ بھی بنانا چاہیے، اور کریم آقا علیہ السلام نے اجازت بھی دی ہے کہ گھروں کو آباد کرو، انہیں ویران نہ کرو، وہاں گھروں میں جائیں عبادت اور عیادت کریں۔ لیکن مسئلہ یہ درپیش ہوا، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کچھ بندے 2 3 4 10 کر لیں، اس نیت سے جائیں گے کہ ہم گھر جا کے عبادت اور عیادت کریں گے، لیکن ان کے ساتھ 20 بندے ایسے چلے جائیں گے کہ جنہوں نے نہ سنت پڑھنی ہے نہ نوافل ادا کرنی ہے۔ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری وجہ سے، مثال دے رہا ہوں، آپ نہ کہیں، میں اگر اس نیت سے نکلا ہوں کہ گھر میں جا کے نماز ادا کروں گا، اور مجھے یہ خدشہ لائق ہے کہ میرے جانے سے 10 بندے اور جائیں گے کہ وہ جو جا رہا ہے تو ہم بھی چلے جائیں، تو مجھ پہ لازم ہے کہ میں مسجد میں ہی ادا کروں تاکہ میری وجہ سے وہ بھی مسجد میں ہی ادا کریں۔ اب میں اور آپ اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے وہ لوگ جو گھروں میں جا کے ادا کرتے ہیں، گزارش کروں گا کہ آپ بھی دوسرے لوگوں کی عبادت اور عیادت کا خیال کرتے ہوئے یا انہیں سمجھ بوجھ دینے کے لیے مسجد میں ہی سنن و نوافل کو ادا کیجیے تاکہ وہ لوگ بھی ادا کر چکے۔ وقت مکمل ہوا، صدقہ فطر کی مقدار بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ صدقہ فطر کی جو مقدار فی زمانہ ائمہ اکرام نے اس سال کی جو مقدار بیان کی ہے وہ کم از کم 300 روپیہ فی شخص لازم ہے، وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، وہ جو بندہ مالدار ہے اس کے اوپر 300 نہیں ہے، وہ جو کم سے کم دے سکتا ہے اس کے اوپر 300 روپے لازم ہے، وہ جو زیادہ دے سکتا ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ کھجور کے حساب سے بھی بیان کی گئی ہے، کشمش کے حساب سے بھی بیان کی گئی ہے۔ آپ ہزاروں میں دیں گے تو مالک مجھے پتا ہے آپ کو لاکھوں میں دے گا، میں اور آپ جانتے ہیں کہ مالک کتنا ادا کرتا ہے، اور مالک کی بڑی کرم نوازی ہے کہ وہ ادا کرتا رہتا ہے۔ باقی خیر یہ آج مجھے دعوت بھی تھی گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول ربال میں، آج نتائج تھے بچوں کے، اور ایک عام ترین عنوان وہاں بھی میں نے ڈسکس کرنا تھا اور میں حاضر نہیں ہو سکا۔ سر فیصل آزاد صاحب سے اس حوالے سے بھی معذرت خواہ رہوں گا، اور یہ ان کی طرف سے ایک حکم بھی آیا، آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ نئے داخلے جاری ہیں، اور میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ آپ کے گاؤں میں ایک سہولت موجود ہے، نہ جانے کیوں ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ کمیاں ہوں گی لیکن انہیں
ہم نے کرنا ہوگا. کچھ کوتاہیاں ہوگی لیکن ہم نے مل جل کے انہیں ختم کرنا ہوگا. کاش ایسا ہو جائے کہ میں اکثر دیکھا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پرائمری اسکول ہوتا ہے تو گاؤں کے لوگوں کی فرمائش اور اس بات پہ زور ہوتا ہے کہ پرائمری سے بڑھا کے اسے مڈل کیا جائے تاکہ ہمارے علاقے کے لوگ اپنے گاؤں میں ہی تعلیم حاصل کر سکیں. وہاں جہاں مڈل ہوتا ہے وہاں پہ ہائی اسکول کرنے کی فرمائشیں آ رہی ہوتی ہیں اور حکمران والا پہ زور دیا جاتا ہے کہ ہمارے اسکول کا درجہ بڑھایا جائے. وہ جو ہائی ہے اسے ہائی سیکنڈری کروایا جاتا ہے. حالانکہ اس گاؤں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ جو پرائمری اسکول ہے شاید اسے وہ لیول بھی نہیں دیا جاتا اور اپنے بچوں کو دیگر اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. یہاں پہ میں اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ہو سکتا ہے اس میں ٹیچر ایسا ہو کہ جو خود پرائمری پاس ہو, مڈل پاس ہو, میٹرک پاس ہو. یہاں تو گورنمنٹ نے تاکید اتنی لگائی ہے, پھر انٹرویوز اور پھر وہ سارے پروسیس سے گزر کے جو بندہ پہنچتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ قابلیت ہے تو بندہ یہاں پہ پہنچا. اتنے اگر آپ کے پاس قابلیت والے اساتذہ ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا اور کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنی پڑے گی اور اس سکول کے بارے جو آپ کے اپنے علاقے اپنے گاؤں میں موجود ہے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنا ہوگا. باقی جو انہوں نے چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ مفت داخلہ بھی ہے, مفت تعلیم بھی ہے, مفت کاپیاں کتابیں بھی ہیں اور مستحق جو بچے ہیں ان کے لیے مفت اور فری یونیفارم بھی مہیا کیے جاتے ہیں. اسی طرح مختلف جو بچے ہیں ان کے لیے مختلف سہولیات ہیں. پلے گروپ سے آغاز کیا جاتا ہے اور یہ پرائمری تک آپ کے گاؤں میں تعلیم موجود ہے. دینی تعلیم اس کے ساتھ نازلہ قرآن اور یہ ساری چیزیں بھی دی جاتی ہیں. اور میں اختتامی طور پہ وقت آگے چلا گیا اس کے لیے عبادت کار ہوں گا. یہ عبادت کرنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ آپ کے گاؤں میں ادارہ اس لیے بھی قائم ہے کہ قرآن کی تعلیم دی جائے اور اللہ کے فضل سے اساتذہ کی رہنمائی سے آپ کے گاؤں میں اس مسجد میں جو ادارہ قائم کیا اور جس کی بنیاد اب اثر نو رکھی ہے اس میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے گاؤں کے بچے ہی تعلیم حاصل کریں, جس سے فائدہ یہ ہو کہ آپ کے گاؤں کے بچے ہوں گے وہ شام کو مدرسے میں نہیں رہیں گے, اپنے والدین کے پاس رہیں گے, صبح آئیں گے اچھے طریقے سے فریش ہو کے واپس مسجد میں پڑھیں, استاد موجود ہوتے ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں گے. اور اعزاز اتنا بڑا ہے صاحب میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. جنہیں سمجھ تھی وہ شاید سارے کے سارے بچوں کو اس کام پہ لگا گئے اور جنہیں سمجھ نہ تھی شاید ایک بچے کو بھی نہیں لگا سکے. فقط ایک بات عرض کر کے گفتگو کو چھوڑ رہا ہوں. آقا نے فرمایا تھا بروز قیامت اللہ رب العزت حفاظ کے والدین کو وہ تاج و تخت عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی رش کر رہے ہوں گے. کاش ہمارے مقدر جگمگائیں اور ہمارا نصیب ایسا ہو کہ ہمیں وہ تاج و تخت عطا کیے جائیں کہ بروز قیامت ہم پہ بھی کوئی رش کر رہا ہو. دعا ہے مالک کی بارگاہ میں جو کچھ سنا سنایا سمجھا اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم علیہ